ناظرین، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھنے کی جو فضیلتیں اور اس کے فائدے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ آج میں آپ کے سامنے کافی تفصیل سے بیان کرنے والا ہوں، جس کو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کم سے کم روزانہ ایک مرتبہ ان دونوں سورتوں کو پڑھنے کی عادت بنا لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں حسینی مشرب۔ میں جو بھی حدیث پاک آپ کو سناؤں گا، آپ اسے کافی غور سے سنیں اور اس میں جو کچھ بیان کیا جائے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس خاص کر ان مقامات میں پڑھی جاتی ہے جیسے کوئی جادو کر دے، ٹونا کر دے یا سیب وغیرہ ہو، تو اس وقت یہ دونوں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں صورتوں کی برکت سے انسان کو جادو بلا وغیرہ سے محفوظ فرماتا ہے، شفا عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، صحیح ابن حبان کی حدیث پاک نمبر 493 میں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر پڑھو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، پھر میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں، اور ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے جابر تم ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو، کیونکہ تم ان کی مثل ہرگز نہ پڑھ سکو گے۔ یعنی ان دونوں صورتوں کی اتنی فضیلت ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو اس کو پڑھنے کی ہدایت عطا فرمائی اور تعلیم عطا فرمائی۔ یہ تعلیم امت ہے، ہمیں بھی چاہیے کم سے کم صبح یا شام ایک ایک مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ دوسری حدیث پاک سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 حدیث پاک نمبر 1462 میں ہے۔ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ پھر آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تعلیم عطا فرمائی۔ تو اس حدیث پاک میں بھی یہ پتہ چلتا ہے، اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بہترین صورتیں یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک بہترین صورتیں ہیں، اس کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ تیسری حدیث پاک اسی کتاب سنن ابو داؤد میں ہے، حدیث پاک نمبر 1463 میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جحفہ اور ابوا دو مقامات کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ تبھی ہمیں شدید آندھی اور تاریکی یعنی اندھیرے نے گھیر لیا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی، اور مجھ سے فرمایا، اے عقبہ ان دونوں صورتوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو، کیونکہ کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلے سے پناہ نہیں مانگی۔ اس حدیث پاک میں دو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب بھی ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں یا بلا جادو وغیرہ میں گھر جائیں یا ہم پر کوئی جادو ٹونا کروا دے، تو وہاں پر آپ کو فوراً ان دونوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے، اور بلکہ اس کے وسیلے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی پریشانیوں کو ان دونوں صورتوں کے صدقے میں دور فرمائے۔ نمبر 4، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک نمبر 5014 میں ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانے کے لیے اپنے مبارک بستر پر تشریف لاتے تو آپ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف
اور سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے اور اپنے مقدس جسم کے جس حصے تک آپ کے ہاتھ پہنچتے وہاں آپ ہاتھوں کو پھیرتے، مگر ہاتھ کے پھیرنے کی ابتدا یعنی شروعات سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم کے آگے حصے سے ہوتی، اور اسی طرح آپ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ ناظرین، یہ پوری حدیث پاک ہم لوگوں کے لیے تعلیم امت ہے کہ ہم جب بھی سونے کے لیے جائیں، اپنے بستر پر بیٹھ جائیں تو وہاں پر ہمیں کم سے کم 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر دم کر لیں، اور دم کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کریں، اور یہاں پہ آپ ایسے پھونک ماریں یا دم کر لیں، اس کو دم کرنا بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ اپنے چہرے پر پھیریں، پہلے چہرے پہ پھیریں، پھر اس طرف سیدھے بدن کا جو سیدھا حصہ ہے وہاں پر، پھر سیدھے ہاتھ پر، الٹے ہاتھ پر، پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے آپ پورے بدن پر آپ دم کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ بلاؤں سے، مصیبتوں سے، چوری آفات وغیرہ سے، تمام چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اسے آپ سونے سے پہلے ضرور پڑھیں۔ ایک بات اور بتا دوں کہ آپ جب بھی یہ پڑھیں تو آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں آپ سب کے اوپر کم سے کم اس طرح کر کے آپ دم کر دیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ ان پہ بھی اس طرح دم کر سکتے ہیں۔ ایک آخری حدیث پاک در منصور کی آپ کو سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس روزانہ 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت ہوں گی۔ یعنی اگر آپ صبح 3 مرتبہ اور صبح شام میں 3 مرتبہ یہ ان تینوں صورتوں کو پڑھ لو گے تو ہر چیز، ہر بلا سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے، ہر چیز سے آپ کو کفایت حاصل ہوگی۔ تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یہ بہت ہی فضیلت والی صورتیں ہیں، آپ کو 30ویں پارے میں آسانی سے مل جائے گی، بلکہ آپ قرآن پاک کا جو سب سے آخری صفحہ ہے جہاں پہ قرآن پاک مکمل ہوتا ہے وہاں پہ آپ جا کے ان دونوں صورتوں کو دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ میں نے خود ان دونوں صورتوں کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کر کے ایک ویڈیو بنایا ہے، وہاں پہ میں نے اس کا ترجمہ بھی بتایا ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ساری باتیں آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔